بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ بھی آپ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ طالب علمی کا ہی ہے کہ آپ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 3 دن تک کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی، کوئی رقم پاس نہ تھی کہ جس سے کھانے کی چیز خریدتے۔ آخر ایوان کسرا کی جانب چل نکلے۔ ایوان کسرا وہاں کا ایک مشہور مقام ہے، اور یہ وہی محل ہے کہ جس کے 14 کنگرے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت گر گئے تھے۔ آپ نے وہاں پر تقریباً 17 اولیاء کرام کو دیکھا جو آپ سے بھی زیادہ حاجت مند تھے، اور ان کے پاس پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہ تھی۔ آپ یہ صورتحال دیکھ کر واپس بغداد کی طرف چل دیے۔ اثناء راہ میں آپ کو ایک ناواقف شخص ملا، اور اس نے آپ کی خدمت میں سونے کا ایک ٹکڑا پیش کیا اور کہا، یہ ٹکڑا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے اخراجات کے لیے بھیجا ہے، اور میں جیلان سے آیا ہوں۔ آپ نے اس شخص سے سونے کا ٹکڑا لیا اور بازار جا کر اسے فروخت کر دیا۔ اس رقم سے کھانے پینے کی چیزیں خریدی اور ان اولیاء کرام کے پاس لے گئے اور ان کو کھانا کھلایا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے ہی حالات میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ کابل اور جید استادہ کرام کی صحبت میں رہ کر آپ نے تمام علوم اسلامیہ پر دسترس حاصل کر لی۔ آپ کی عمر مبارک 26 برس کی تھی کہ آپ علم تفسیر، علم حدیث، علم انصاف، علم قرائت، علم ناظرہ، علم ادب، علم لغت، علم عروض، علم نحو، علم فقہ، علم کلام اور علم تاریخ کی تکمیل کر چکے تھے۔ علم حدیث میں آپ کی نگاہ بہت گہری تھی، اور آپ احادیث مبارکہ کے حقیقی معنی مطالب بیان کرنے میں کمال کا درجہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے استادہ کرام نے آپ کو تعلیم کی مکمل تکمیل کے بعد سند دی تو فرمایا، اے عبد القادر، ہم تو تمہیں الفاظ حدیث کی سند دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معنی مطالب میں تو ہم سے ہی استفادہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے تو بعد احادیث مبارکہ جو طالب علمی۔ اے عبد القادر، ہم تو تمہیں الفاظ حدیث کی سند دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معنی مطالب میں تو ہم تم سے ہی استفادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ بعد حدیث مبارکہ کے جو مطالب تم نے بیان کیے ہیں، ان تک پہنچنا ہماری سمجھ سے بالاتر تھا۔